السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ سینے پر گولی کھانے والے سپوت کی داستان عظیمت۔ مجھے گولی لگ گئی ہے، وہ درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے بمشکل بولا۔ او شٹ! میں نے میگزین میں موجود چند راؤنڈ فائر کر کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنا بایاں کندھا دبائے ہوئے بیٹھا تھا۔ خون اس کی انگلیوں کی درزوں سے ابل کر باہر آ رہا تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ، میں شولڈر بیگ کندھے سے اتارتے ہوئے بولا۔ لالا آپ مورچے پر رہو، ایسا نہ ہو وہ اوپر چڑھ آئے، وہ دان پیچ کر کراتے ہوئے بمشکل بولا۔ نہیں چڑھتے، میں نے فرسٹ ایڈ کٹ بیگ سے نکالتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے نرمی سے اس کے ہاتھ زخم سے ہٹائے اور لرز کر رہ گیا۔ گولی نے ہنسلی کی ہڈی بری طرح توڑ ڈالی تھی۔ اسے فرسٹ ایڈ کی نہیں، آپریشن تھیٹر کی ضرورت تھی۔ خیر ہے، زخم زیادہ نہیں آیا، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور کینچی کے ساتھ اس کی شرٹ کاٹنے لگا۔ فائرنگ اچانک تیز ہو گئی۔ گولیاں ان پتھروں سے ٹکرا رہی تھیں جو ہم نے مورچے کے لیے چن رکھے تھے۔ زخم میری توقع سے زیادہ خراب تھا۔ خون رکنا بہت ضروری تھا، جو بہل بہل کر بہہ رہا تھا۔ کٹ میں ہر قسم کا سامان موجود تھا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو اسے چاہیے تھا۔ میں نے اینٹی بایوٹک لوشن اچھی طرح زخم پر چھڑکا، ڈھیر سی کاٹن جمائی اور پٹی لپیٹنے لگا۔ راہی! بہت قریب سے آواز آئی۔ میں نے خون سے بھرے ہاتھوں کے ساتھ جیکٹ کی پاکٹ سے میگزین نکالا، سرایت کے ساتھ میگزین بدلا اور جست لگا کر مورچے کی دیوار پر پہنچا۔ ایک شخص چند قدم کے فاصلے پر موجود تھا۔ میں نے اسے بار پر رکھ لیا۔ وہ بری طرح چیختا ہوا نیچے گرا اور ڈہلوان پر لڑھکتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ایک بار پھر بہت سی گنیں گرجنے لگیں۔ میں ناصر کے پاس بیٹھ گیا۔ پٹی سرخ ہو چکی تھی، یعنی خون کا اخراج اب بھی جاری تھا۔ ناصر ایک 20 سالہ نوجوان تھا۔ براؤن آنکھیں، شہد رنگ بال، بری رنگت اور دلنشین نین نقش۔ وہ بلا کا حاضر دماغ اور خوش اخلاق نوجوان تھا۔ وہ اٹک کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا تھا اور 2 ماہ قبل پاس آؤٹ ہوا تھا۔ اس کی پہلی پوسٹنگ ہی سوات میں ہوئی تھی، وہ سوات جو ان دنوں میدان جنگ تھا۔ لالا، آپ کو میرے گاؤں کا پتہ ہے؟ وہ بولا۔ آہو، تم نے بتایا تو تھا، میں نے بیگ سے مزید کاٹن اور پٹی نکالتے ہوئے کہا۔ لالا، تم میرے گاؤں جانا۔ ہاں، تمہارے ساتھ ہی چلوں گا نا، میں نے کہا۔ میں شاید نہ جا سکوں۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ نڈھال ہو رہا تھا۔ میں نے خطرے کی پرواہ کیے بغیر ٹارچ جلا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ پیلا ہو رہا تھا۔ دھان پان سے لڑکے میں خون تھا ہی کتنا۔ فائرنگ تھم گئی تھی، اکا دکا فائر ہو رہے تھے۔ شاید وہ اپنی ساتھی کی موت کے بعد کوئی نئی حکمت عملی بنا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے انجیکشن نکالا، سرنج میں بھرا اور ناصر کے بازو میں لگا دیا۔ لالا، وہ بھاگ گئے ہیں۔ آہو، وہ حرام کے جنے بھاگ گئے ہیں۔ تو فکر نہ کر، ابھی کمک آ جائے گی، پھر ہم بیس کیمپ چلے جائیں گے، تو ٹھیک ہو جائے گا، میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ لالا، تم میرے گاؤں ضرور جانا۔ وہ میری بات شاید سن ہی نہیں رہا تھا۔
وہاں میری اماں ہے، اسے نظر نہیں آتا، پر وہ مجھے دور سے آتا دیکھ لیتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں۔ وہ کمزور سی آواز میں ہنسا۔ مجھے آہٹ سنائی دی۔ میں پھرتی سے مورچے کی دیوار کے پاس پہنچا۔ کوئی نہیں تھا، مگر چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کوئی ہے۔ لالا، جاؤ گے نا؟ ناصر نیند گشی کی کیفیت میں بول رہا تھا۔ اچانک مجھے ڈہلوان پر موجود ایک درخت کے ساتھ سیاہ سی چیز ہلتی نظر آئی۔ وہ سر پر بندھی بڑی سی سیاہ پگڑی تھی۔ میں نے پورے سکون کے ساتھ نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ ایک آہ کی آواز بلند ہوئی اور کوئی چیز دھب سے زمین پر گری۔ ساتھ ہی ایک بار پھر فائرنگ شروع ہو گئی۔ لالا، اماں بالکل اکیلی ہوتی ہے۔ 4 سال پہلے بابا فوت ہو گئے تھے۔ ہماری ساری بکریاں وبا کا شکار ہو کر مر گئیں۔ مجھے فوجی بننے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہانپنے لگا۔ وہ مر رہا تھا، مگر میں اس خوبصورت جوان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اماں کہتی تھی فوجیوں کی مائیں بھی بہادر ہوتی ہیں۔ وہ ایک بار پھر ہمت جمع کر کے بولا، اتنی بہادر کہ ساری زندگی کی کمائی وطن کے نام لگا دیتی ہیں۔ بس اب چپ کر جا، میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو اب سرد ہو رہا تھا۔ لالا، تم میرے گاؤں جاؤ گے نا؟ سب سے پہلے جانا، اس سے بھی پہلے کہ جب لوگ مجھے گاؤں لے کر جائیں۔ تم ان سے پہلے جانا، سب سے پہلے۔ اس کے جملے بے ربط ہو رہے تھے۔ ناصر، میں نے اس کے دائیں کندھے کو جھنجھوڑا۔ اللہ کا واسطہ لالا، میری بات سن لو۔ اس کی آواز میں ایسا کرب تھا کہ میں تڑپ کر رہ گیا۔ ہاں ہاں بول جانی، میں سن رہا ہوں، بول شہزادے۔ میں نے اس کا برف ہوا ماتھا چوما۔ لالا، تم سب سے پہلے میرے گاؤں میری اماں کے پاس جانا، اور کچھ نہ کرنا۔ بس میری ماں کے کانوں میں آہستہ سے کہنا کہ تیرا ناصر شہید ہو گیا ہے، بس۔ وہ بری طرح ہانپنے لگا، سانس اٹکنے لگی۔ کیوں شہزادے، ایسا کیوں؟ میں ایسا کیوں کہوں تیری ماں کو جا کے؟ میں نے اس کا برف ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر گرم کرنا چاہا۔ لالا، جب تم اسے بتاؤ گے نا تو دیکھ لینا، وہ اسی لمحے مر جائے گی۔ وہ مجھ سے پیار ہی اتنا کرتی ہے۔ لالا، میں چاہتا وہ مجھے میرا مرا چہرہ دیکھنے سے پہلے مر جائے۔ تم سب سے پہلے میرے بھی جانے سے پہلے میرے گاؤں جانا لالا، اور میری ماں کو کہنا کہ اس کا لال شہید ہو گیا ہے، اس کا شہزادہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اور پھر سوال و جوابوں کا سلسلہ ختم۔ ایسے کئی لال روزانہ دھرتی ماں پر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ سرحدوں کی حفاظت میں جٹے یہ نوجوان اپنا گھر بار چھوڑ کر ہماری حفاظت کے لیے سرحدوں پر جاتے ہیں۔ گرمی، سردی، دھوپ، بارش، ہر چیز سے بے نیاز۔ ان کا صرف ایک ہی فرض ہے، ایک ہی کام ہے، ملک کی حفاظت۔ اور پھر کئی مائیں اپنے شہزادوں کے انتظار میں عمریں گزار دیتی ہیں، دروازوں کو تکتی رہتی ہیں کہ کہیں سے ان کا لال آئے گا اور ان سے لپٹ جائے گا، مگر ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ ہماری حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جانوں کو وار دیتے ہیں۔ ہم اور آپ، سوائے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے، انہیں سلام پیش کرنے کے،
علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پاک آرمی کے جوانوں کو ہمارا سلام، ان ماں کے لال کو ہمارا سلام جو دھرتی ماں پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ سچ ہی تو کہا ہے شاعر نے، کبھی ہم پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے